السلام علیکم۔ یہ جو کووڈ-19 کے 19 نکات دریافت کیے ہیں ہم جاہل قوم کی خالہ نے، مجھے لگتا ہے کہ ان میں سے ایک نقطہ جلد جو سامنے آنے والا ہے وہ یہ بھی ہے کہ یہ وہ واحد وائرس ہے جو انسانوں کو مجبور کرتا ہے کہ پہلے وہ اس کو مانیں نا، پھر اس کو مان لیں تو حکیمانہ طور طریقے استعمال کر کے گھر پہ سیلف میڈیکیشن کریں، اور پھر جب سیلف میڈیکیشن سے بندہ اچھی طرح سے کمپلیکیٹ ہو جائے تو پھر اس کو ٹرمینل سٹیج پہ ہاسپٹل لے آئیں۔ اب آج کل آکسیجن کا بڑا ایشو بنا ہوا ہے، آکسیجن کے استعمال کا، آکسیجن سلنڈرز کے یوز کا۔ آکسیجن سلنڈرز بڑے مہنگے ہو گئے ہیں، بہت ساری دوسری بیماریاں جیسے COPD ہے جن میں پیشنٹس کو پرماننٹ ریگولر آکسیجن گھروں پہ چاہیے ہوتی ہے، ان کے لیے بڑا مسئلہ بن گیا ہے۔ دیکھیے آکسیجن سپلائی باہر کیف کووڈ-19 کے وہ مریض جن کو لنگز یا پھیپھڑوں کی علامات آ رہی ہیں یا جن کی آکسیجن سیچوریشن کم ہے، واقعی ان میں آکسیجن تھیراپی کی ضرورت پڑ سکتی ہے، لیکن کتنے % آکسیجن پہ تھیراپی کی ضرورت پڑے گی، کتنی آکسیجن دینی ہے، اس کا فلو کیا رکھنا ہے، FIO فریکشن کتنی ہے آکسیجن کی، پھر پارشل پریشر آف آکسیجن ان آرٹیریل بلڈ کتنا ہے، پیشنٹ کے ABGs کیا ہیں، وہ ساری چیزیں مد نظر رکھنی ہوتی ہیں۔ یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے 2000 روپے والا پلس آکسی میٹر جو ہے وہ 10,000 روپے کا خرید لیا، تو 800 روپے کا آکسیجن سلنڈر جو ہے وہ آپ نے اب 3000 روپے کا بھروا لیا ہے، تو اب آپ تمام جو میڈیکیشن ہے وہ پیشنٹ کی اور آکسیجن تھیراپی آپ سوچیں گے کہ اب اس کو گھر پہ ہی بہتر طریقے اگر آپ نے ایکس رے کروایا ہے یا پیشنٹ کا HRCT CT اسکین چیسٹ کروایا ہے اور اس میں مسائل آ رہے ہیں اور ڈاکٹر نے آپ کو ریکمینڈ کیا ہے کہ آپ گھر پہ پلس آکسی میٹر لے کے رکھیے، اس پلس آکسی میٹر سے گاہے بگاہے مریض کی آکسیجن چیک کرتے رہیے، تو اس میں بہت ساری چیزیں ہیں۔ اگر مریض کو کھانسی لگ گئی ہے یا مریض کو سانس اکھڑ رہا ہے تو فوری طور پہ اپنے متعلقہ ڈاکٹر سے مشورہ کیجیے۔ بعض اوقات جو ہوتا ہے کہ مریض کو جو ہے وہ الٹا لٹانے سے جو ہے اس کی آکسیجن سپلائی باڈی کی بہتر ہوتی ہے۔ بعض اوقات جو ہوتا ہے کہ اگر پلس آکسی میٹر آپ کا 94% سے آکسیجن سیچوریشن کم شو کر رہا ہے تو ہو سکتا ہے کہ پیشنٹ کو ارجنٹلی آکسیجن کی ضرورت پڑے۔ پھر اس میں یہ بھی دیکھنا ہے کہ پیشنٹ کو جو ہے وہ نیزل کینولا کے ذریعے ہم نے آکسیجن دینی ہے، ماسک کے ذریعے آکسیجن دینی ہے، یا NIPPV نان انویسو وینٹیلیشن پیشنٹ کی کرنی ہے۔ تو اب یہ ہے کہ یہ ڈاکٹر ڈیسائیڈ کرے گا۔ دیکھیے حد سے زیادہ کسی بھی مریض کو دی جانے والی آکسیجن شدید خطرناک ہو سکتی ہے، کیونکہ اس پیشنٹ کے اندر یہ ہوتا ہے کہ آکسیجن اگر ایک خاص مقدار سے زیادہ بڑھے تو انتہائی ڈیزاسٹرس اور ڈینجرس قسم کے فری ریڈیکلز بنتے ہیں باڈی میں، وہ بجائے اس کے کہ بہتری کریں وہ مزید اس کو ڈیمیج کی طرف لے۔ ہمارے پاس ایک پیشنٹ آ گئے اور وہ اسی طرح ان کو گھر میں مس مینجمنٹ کیا گیا، گھر میں انہیں بیجا آکسیجن لگائی گئی جس سے ان کے حالات مزید خراب ہو گئے۔ وہ جب آئے تو وہ ٹرمینل سٹیج پہ تھے اور سچویشن بہت امبیرسنگ تھی، ان کی آکسیجن سیچوریشن 22% تک فال کر گئی تھی۔ ہمیں مطلب ود ان سم منٹس پیشنٹ کلیپسڈ اینڈ آئی وینٹ آؤٹ۔ میں نے اس کی فیملی کو کاؤنسلنگ سٹارٹ کی اور میں نے ان کے صاحبزادے کو بتایا، میں نے کہا کہ بزرگ جو ہیں وہ شاید ہم انفارچونیٹلی انہیں بچا نہیں سکیں گے، کہ جتنی کمپلیکیٹڈ سینیریو میں آپ ان کو لے کر آئے تھے ان کے پھیپھڑے بالکل کام نہیں کر رہے، اور ممکن ہے کہ اگر ہمیں کوئی آثار نظر آئے تو ہم ان کو وینٹیلیٹر پہ شفٹ کر دیں۔ تو مجھے ان کا بیٹا کہنے لگا کہ ڈاکٹر صاحب دیکھیں زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، میرے ابو کو کرونا نہیں ہو سکتا۔ یار اللہ دا نا جے، اینی بے قدری تے سرکاری ملازمین دی حکومت نے نہیں کی جنی مسکین کرونا دی تسی بے قدری کر دیتی۔ آکسی میٹر، آکسیجن سلنڈرز، ڈیکسا میتھاسون، ہائیڈروکسی کلوروکوین، فیس ماسک، سینیٹائزرز، غرض یہ کہ ہر چیز اب مہنگی ہو چکی ہے اور ہر چیز ہم نے جو ہے وہ مارکیٹ سے غائب کر دی ہے۔ ہماری یہ التجا ہے کہ ہیلتھ کیئر پروفیشنلز کو تو آپ رسپیکٹ دے نہیں سکتے، تو کم از کم کرونا کو جو ہے وہ ایک وائرس سمجھیں، اس کو ایک بیماری سمجھیں، اس کو یہ رسپیکٹ دیں تاکہ آپ کو وہ مریض سمجھے اور آپ کی ہم لوگ مل کے جان بچا سکیں۔ بہت شکریہ۔